ہم جہاں رنگ امریکی کانگریس میں کشمیر پر ہونے والی امور خارجہ کمیٹی کی سماعت کی خبر سے شروع کریں گے، جس میں امریکہ نے کہا ہے کہ وہ کشمیر کو متنازع علاقہ سمجھتا ہے۔ آگے چل کر ہم مظفر آباد میں پولیس اور کشمیری رہنماؤں کے درمیان چپکلش، جے یو آئی کے صدر فضل الرحمان کو دھرنے کی اجازت، اور آخر میں طالبان کے چین میں میٹنگ کے لیے روانگی پر بات کریں گے۔ اور آج ہم زیادہ تر کشمیر کی صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ کل یہاں ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی تھی، اور جس میں امور خارجہ کی جو کمیٹی ہے کانگریس کی، انہوں نے خاص طور پہ کشمیر کے حوالے سے بہت سارے بیانات سنے۔ اس کشمیری میٹنگ کو آرگنائز کرنے والے ایک رہنما ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ وہ کشمیر سولیڈارٹی کاؤنسل آف نارتھ امریکہ کے سربراہ ہیں، شکاگو سے تعلق ہے ان کا، اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں۔ جاوید راٹھور، آپ کو خوش آمدید۔ جی شکریہ بہت بہت۔ اور بھارت سے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے قمر آغا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں۔ آپ لوگ اس پورے گھنٹے میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89 0800-777-89۔ تو کیونکہ ہم بالکل تازہ صورتحال سننا چاہتے ہیں، تو ہم ممتاز راٹھور کی طرف جاتے ہیں، جاوید راٹھور کی طرف جاتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ کل کی جو سماعت ہوئی ہے اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں کہ آپ لوگ جو بات پہنچانا چاہ رہے تھے امریکی کانگریس کو، وہ بات آگے بڑھ گئی؟ جی سارے ناظرین کو سلام، اور وائس آف امریکہ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور بالخصوص وائس آف امریکہ کشمیر کے ایشو پر ڈیبیٹ ارینج کر رہا ہے وقتاً فوقتاً، جو بڑا ضروری ہے۔ تو کل کا دن اٹ واز ریئلی مارولس کہ کانگریس کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم کشمیر کے اوپر اتنی ڈیٹیل ڈیلیبریشن ڈسکشن ہوئی ہے، اور جو بھی کانگریس مین یا کانگریس وومن تشریف لائے، انہوں نے بڑے سخت چبھتے ہوئے سوالات سیکرٹری ویلز سے اور سیکرٹری ہیومن رائٹ سے کیے، اور حتیٰ کہ پھر انہوں نے کہا کہ مسٹر سیکرٹری آف اسٹیٹ، آر یو ایگریڈ دیٹ کشمیر از اے ہیومینیٹیرین کرائسس؟ تو انہوں نے ایگری کیا کہ واقعی یہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، اور یہ متنازع مسئلہ ہے جو حل ہونا ہے۔ اور پھر کانگریس مین کے کوسچنز کے بعد پھر جو سیکنڈ سیشن تھا، اس میں ایک کشمیری پنڈت خاتون جو ہندو ہیں، نتاشا کول، لیکن انہوں نے کھل کے بات کی، وہاں جو مزریز ہیں، ایٹراسٹیز ہیں، ان کی ڈیٹیل بتائی، اور انہوں نے کہا کہ اس ایشو کو اس پرسپیکٹو میں دیکھا جائے کہ مودی کی گورنمنٹ بیسیکلی ہندوستان کے اندر ہندوازم کو بڑھاوا دے رہی ہے، آر ایس ایس کے نقطۂ نظر کو پروان چاڑھ رہی ہے، اور اسی نقطۂ نظر کے مطابق وہ کشمیر کو بھی ہڑپ کرنا چاہتی ہے، جبکہ کشمیریوں کا حق ہے کہ ان کو حق خود ارادیت ملے، جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز میں۔ دنیا نے وعدہ کیا ہے، اور نہرو نے خود کہا تھا کہ یہ کشمیریوں کا حق ہے کہ ان کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ تو کل کا دن جو ہے بہت زبردست تھا، اور امریکن گورنمنٹ کو آئی ہوپ کہ جو کانگریشنل کمیٹی ہے وہ ریکمنڈیشن دے گی، اور وہ ریکمنڈیشن جو ہے گورنمنٹ کے اوپر آئی تھنک کہ بائنڈنگ ہوں گی، اور ایشو ہائی لائٹ ہوا ہے، اور امریکہ کو بھی فیل ہوا ہے۔ وہاں کئی کانگریس مین نے کہا کہ دونوں ملک جو ہے ایٹامک پاورز ہیں، اور ان ملکوں کے درمیان جو ہے جنگ نہیں ہونی چاہیے، تو لہٰذا اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے۔ اس وقت ہم بھارت چلتے ہیں، جہاں سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار قمر آغا نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آغا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جاوید راٹھور ہیں۔ یہ کشمیر سولیڈارٹی کاؤنسل آف نارتھ امریکہ کے سربراہ ہیں، شکاگو سے آئے ہیں، اور کل اس ہیئرنگ کو آرگنائز کرنے میں ان کا بڑا کردار تھا۔ بنیادی طور پہ کیونکہ کل ہی یہ ہیئرنگ ہوئی ہے، ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ بھارت کے اندر یہ جو امریکہ کا جو موقف سامنے آیا ہے کشمیر پر، کہ کشمیر کا معاملہ متنازع ہے اور دو فریقوں کے درمیان ہے، یہ کس حد تک بھارت کے لیے قابل قبول ہے؟
یہ 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 جہاں میں لیکن جہاں تک آپ لوگوں کی اور بلکہ مودی سرکار کا جو موقف رہا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے، کل کی جو ہیئرنگ تھی اس میں واضح ہو گیا کہ امریکہ اس موقف کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی 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 میں راٹھور صاحب جی آپ قمر کچھ آغا صاحب کو میں رسپونڈ کر دوں. انہوں نے دو چیزیں کہی ہیں. ایک تو انہوں نے ذکر کیا ہے لشکر طیبہ اور اس پاکستان کی سائڈ سے دہشت گردی کا. یہ ماضی کی بات ہے میرا خیال ہے، لیکن اب کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. اب کشمیر کی تحریک انڈیجنس موومنٹ ہے. اگر ایسی بات نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ 9 لاکھ فوجی جو ہے 8 ملین لوگوں کے اوپر کیوں بھیجے گئے ہیں. باہر سے تو کوئی نہیں آ رہا. یہ محض ہندوستان کا پروپیگنڈا ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. جہاں تک دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کا مسئلہ ہے، نہیں جناب، یہ نہیں ہے. آپ اس کو ہندوستان کا یہ نیریٹو ہے کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کا مسئلہ ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ مسئلہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے. یہ سیلف ڈٹرمنیشن کا مسئلہ ہے. یہ استصواب رائے کا مسئلہ ہے. اور یہ مسئلہ تسلیم کیا ہے، یونائٹڈ نیشن نے تسلیم کیا ہے، ہندوستان نے تسلیم کیا ہے، نہرو نے کمٹمنٹ کی ہے. اب کشمیر کو ہڑپ کرنے کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شملہ ایگریمنٹ کے ذریعے آپ ڈائلاگ کریں. شملہ ایگریمنٹ جو ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ہوا تھا. کشمیری اس کے پابند نہیں ہیں، وہ اصل فریق ہیں اور وہ اس ایگریمنٹ کو نہیں مانتے. اور اب دنیا ساری یہ کہہ رہی ہے، آپ برسلز میں جائیں، انگلینڈ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، یہ مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے. اور میں آغا صاحب آپ کو اور آپ کی حکومت کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جناب آپ اپنی ضد پہ قائم نہیں رہیے. آپ ریالٹی کو فیس کریں اور ایکسیپٹ کریں کہ یہ مسئلہ انسانوں کا مسئلہ ہے. اس کو حل کرنا، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم جنگ کے خلاف ہیں، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم امن چاہتے ہیں. کشمیر کے لوگ مار کھا رہے ہیں اور ہم امن چاہتے ہیں. آغا صاحب کل میں بھی ہیئرنگ سن رہی تھی اور میں اسی کا ایک حصہ ہے. آغا صاحب یہ سنیے کہ کل جو امریکی کانگریس کی جو امور خارجہ کمیٹی کی سماعت ہوئی، اس میں نے ایلس ویلز کو بھی سنا اور جس طرح سے راٹھور صاحب نے ذکر کیا کہ وہ فکر مند ظاہر رہے ہیں کہ انتہا پسند تنظیموں نے ماضی میں دہشت گردی کی ہے کشمیر کے اندر. لیکن اب نظر یہ آ رہا ہے بقول ان کے کہ جو ان کے خفیہ ادارے ہیں ان سے پتہ چلا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی خاصی کم ہو گئی ہے کشمیر کے اندر. اس کے باوجود بھارت کا بات نہ کرنا کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ ہم نے تو سنا تھا. جی آپ جانے تو دیں. آپ نے امریکن امبیسڈرز کو نہیں، آپ نے امریکن سینیٹرز کو نہیں جانے دیا. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ جی جی جی
اگر پاکستان کے اگر ساتھ جڑنے کی بات نہیں ہے. ایک منٹ آغا صاحب، بنیادی جو سوال ہے. جی 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 نہیں آغا صاحب، سوال جو ہے، میں کسی کے پارٹی کی طرفداری نہیں کر رہی ہوں. جو سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں وہ یہی ہے جو کل سوال پوچھا گیا تھا کہ اگر 2 مہینے کا عرصہ ہو گیا ہے، اس دوران آپ لوگ بین الاقوامی جو سفارتکار ہیں ان کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں علم ہے کہ امریکی سینیٹر بھی، انہوں نے بھی کوشش کی تھی کہ وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جائیں، لیکن ان کو بھی روکا گیا. کل بار بار اس ہیئرنگ میں یہی بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے چھپانے کی تو بین الاقوامی طور پہ جو لوگ ہیں، مبصرین ہیں، ان کو اجازت کیوں نہیں دی جا رہی کہ وہ اس علاقے میں جائیں؟ میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا. جی میں آغا صاحب آغا آغا صاحب آپ نے 2 باتیں کی ہیں. ایک آپ نے یہ کہا کہ کشمیر کے 5 حصے ہیں اور صرف ویلی وادی آزادی چاہتی ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. کشمیر کے 5 حصے ہیں. کشمیر کے لوگ، میں کشمیر کی ایک آرگنائزیشن کا ہیڈ ہوں کہ جو ہر جگہ کشمیر میں موجود ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ہندوستان کی حکومت کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر یہ بات ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے لوگ آزادی نہیں چاہتے، تو پھر آپ کو ڈر کس چیز کا؟ آپ ریفرنڈم کرا دیں، 1 ہفتے بعد ریفرنڈم کرا دیں، 1 مہینے بعد ریفرنڈم کرا دیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اور دوسری بات، اب بات میں ابھی کاٹیں نا، آپ تہذیب تو کے دائرے میں پلیز بات کاٹے نا. اور دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ وہ وہاں خطرناک طالبان ہے. طالبان کا وہاں سے کیا تعلق؟ کشمیر میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ پیشکش کریں، میں آتا ہوں، آپ ساتھ اپنے انٹرنیشنل میڈیا کو، کانگریس مینز کو لے کے آتا ہوں. میں سری نگر جاتا ہوں، دیکھوں گا کچھ بھی نہیں ہے وہاں، سوائے اس کے 9 لاکھ دہشت گرد جو فوج ہے، انہوں نے کشمیریوں کو پابند سلاسل کر رکھا ہے گھروں کے اندر. ان کے پاس پانی پینے کو نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں، کھانے کو راشن نہیں ہے. کتنا ظلم ہے! ایسا ظلم تو انسانیت کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ تو میسولینی نے بھی نہیں کیا ہوگا جو ہندوستان کر رہا ہے. اور آپ لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ اپنا ضمیر رکھنے کے باوجود اس کو آپ اوکے کر رہے ہیں. یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو یرغمال بنا لیا ہے مودی اور امیت شاہ نے. یرغمال بنا لیا ہے وہ پورے ہندوستان کو، جو ہے ہندوستان کا فیبرک جو سوشلزم کا ہے اس کو ختم کر رہے ہیں. آپ
وہ تو 2 لاکھ لوگ جموں میں بھی مارے گئے. ہسٹری میں نہ جائیں, آج کی بات کریں آپ. ہاں آپ سر ٹاک اباؤٹ دا پریزنس, ڈونٹ لیو ان دا ہسٹری. ہم نے ہسٹری میں نہیں رہنا, ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ہم نے مسئلے کو حل کرنا ہے. آغا صاحب کیونکہ ہم اس وقت فوکس کر رہے ہیں, صرف ریفرنڈم از دا سولوشن. آپ ہمارے ساتھ رہیں آغا صاحب, یہ آپ ہمارے ساتھ رہیں. جاوید راٹھور آپ کو بھی ہم سنیں گے, لیکن کیونکہ ہمیں اس دوران کچھ لوگوں نے کال بھی کیا ہے, ان کے پاس سوالات ہیں. پاکستان سے عموماً کالز آتی ہیں. کوہاٹ سے کال کیا ہے ملک نائب خان نے, چونیا سے طارق چغتائی نے, اور ایبٹ آباد سے سردار ارشاد نے. اس وقت ایک بریک لیتے ہیں. اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر ڈاکٹر تیار توقیر مل جائے اردو VOA تو کی ان کو بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے. VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں. جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ کل امریکی کانگریس نے کشمیر پر اپنی امور خارجہ کمیٹی کی طرف سے سماعت کی تھی. اس سلسلے میں اس کمیٹی کی میٹنگ کو آرگنائز کرنے والے کشمیر سولیڈارٹی کاؤنسل آف نارتھ امریکہ کے سربراہ جاوید راٹھور ہمارے ساتھ ہیں, جبکہ بھارت سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار قمر آغا بھی اس پروگرام میں شریک ہیں. کالر ذرا مختصر بات کیجیے کیونکہ ہمارا ایجنڈا بڑا لمبا ہے. کوہاٹ سے ملک نائب خان. وعلیکم السلام. اچھا, چونیا سے طارق چغتائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی, ہم یہی بات کر رہے ہیں, بالکل. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. سردار ارشاد نے کال کیا ہے. وعلیکم السلام. جی, اچھا, شکریہ. اس وقت ہم پاکستان چل رہے ہیں, اور جہاں سے ہمیں جوائن. اچھا, سعید اختر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ذرا مختصر بات کیجیے. اچھا, اور محسن علی نے کال کیا ہے لیا سے. وعلیکم السلام. جی جی, آپ نے بالکل. جی جی. حاجی شفیق نے کال کیا ہے ہنگو سے. وعلیکم السلام. ہوں,
अम, शुक्रिया आपके कॉल करने का डॉक्टर तौकीर। हमने जो रिपोर्ट सुनी है आप लोगों के बारे में कि आपकी एक झड़प हुई है वहाँ पाकिस्तान की पुलिस के साथ, जो कुछ नतीजा मैंने अख्ज़ किया उसके मुताबिक ये कि आप लोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे जिसमें आपका कहना था कि कोई आज़ाद कश्मीर में अबूरी असम्बली कायम की जाए। इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या नस्बुल ऐन है आप लोगों का? अम, मैं अच्छा, ये बताइए, कल जो हियरिंग हुई है यहाँ पर अमेरिका में, आपको इल्म है कि अमेरिका की जो कांग्रेशनल कमेटी है उन्होंने कश्मीर के बारे में जो बातें की, उन्होंने कहा कि ये एक मुतनाज़ मसला है जो कि अब तक भारत नहीं मानता आया है। ये हियरिंग के बारे में बताइए, आप लोगों के क्या तासुरात हैं? मेरा ख़्याल है कि डॉक्टर तौकीर वो यही बात कर रहे थे कि ये इंडिया का कोई इंटरनल इशू नहीं है। अम, मैं इस अ, पे एक सेकेंड, क्योंकि आगा साहब से भी मैं इसका रिस्पांस लेना चाहती हूँ। मुजफ्फराबाद अम, आगा साहब, आपने सुना कि पाकिस्तान के अंदर जो है एक आज़ादी की तहरीक भी है और ग़ालिबन उनकी जो नस्बुल ऐन हैं वो पाकिस्तानी रियासत से किसी हद तक मुख्तलिफ हैं। लेकिन ये जो दोनों तरफ के कश्मीरी कहते हैं कि हम लोगों को एक आज़ादी होनी चाहिए कि हम खुद अपने मुस्तकबिल तय करें, इसके बारे में, यानी कि भारत और पाकिस्तान के तसल्लुत से हट के अगर ये लोग इस तरह की बात कह रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मुश्ताक मिनास।
ہاں بالکل. وہ آپ اس کو جہاد کو بیچ میں کدھر لے آئے؟ ابھی میں اب بات کروں. اچھا، تو میں جو سوال پوچھنا چاہتی ہوں جاوید راٹھور سے، یہ کشمیر سولیڈارٹی کاؤنسل آف نارتھ امریکہ کے سربراہ ہیں. کل کی ہیئرنگز کو آرگنائز کرنے میں ان کا بڑا کردار تھا. جاوید راٹھور، آپ بتائیے کہ بہت ساری تنظیمیں ہیں بھارتی کشمیر میں جو کہ آزادی مانگتی ہیں. ان کا اور پاکستان کے اندر جو تنظیمیں ہیں جیسے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، ان کا آپس میں جو الحاق ہے، اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے دو چیزیں کلیئر کر دوں. ایک، آغا صاحب نے کہا کہ کشمیری پنڈتس کے ساتھ زیادتی ہوئی. آغا صاحب، وہ پرانی بات ہے. کشمیری جو پنڈت ہیں وہ کشمیر کے باشندے ہیں، کشمیر کا حصہ ہیں. اور کل یو ایس کانگریس کے اندر ایک کشمیری ہندو پنڈت نے ہندوستان کو بے نقاب کیا اور کشمیریوں کی بھرپور نمائندگی کی، اور اس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ 370 اور 35A ٹمپریری چیزیں ہیں. اصل جو چیز ہے وہ کشمیریوں کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے جو ان کو ملنا چاہیے. یہ بات. اور دوسری بات یہ کہ وہ طالبان وغیرہ کا تو کوئی تعلق نہیں. آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں یا کس کی زبان بول رہے ہیں، میں اس پہ بات نہیں کرتا. تو جہاں تک مظفر آباد کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر مجھے افسوس ہے. حکومت نے جس طرح سے ہینڈل کیا وہ بالکل غلط بات ہے. توقیر گیلانی صاحب یا ان کے ساتھی، انہوں نے پہلے لانگ مارچ کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے یہ ساری نیشنلسٹ جو پارٹیز ہیں جو کشمیر کی حکومت کو با اختیار بنانا چاہتی ہیں. آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے خود بھی کہا تھا کہ کشمیر کو با اختیار بنایا جائے. تو میں اس کی حمایت کرتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ڈیلیبریشن کے ساتھ، ڈسکشن کے ساتھ طے ہوں اور ہم آگے بڑھیں. تو جہاں تک آپ کا سوال، دوسری بات آپ نے کہی کہ کل کی جو ہیئرنگ تھی، وہ سچی بات یہ ہے کہ میرا تو بہت چھوٹا سا رول تھا. اصل جو رول تھا وہ ہمارے دوست ہیں، ایک ڈاکٹر آصف ہیں اور بہت سارے اور دوست ہیں کیلیفورنیا سے، نیو یارک سے، جنہوں نے یہ سارا کام کیا. اور میں کانگریس مین سارے سب کا شکر گزار ہوں کہ جو آئے، تشریف لائے اور انہوں نے یہ سوالات جو ہے اٹھائے. اور اگلا آپ نے سوال کیا تھا، آپ اپنا سوال دہرائیں گی؟ جو اصل سوال ہے جس پر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر توقیر گیلانی سے یہی بات ہوئی کہ ان کو روکا گیا تھا پریس کانفرنس کرنے سے، کیونکہ جو آزاد تنظیمیں ہیں، کشمیری تنظیمیں، وہ چاہتی ہیں کہ ایک عبوری اسمبلی قائم کی جائے. یہی سوال میں کرنا چاہوں گی مشتاق منہاس سے. یہ خیبر پختونخوا میں وزیر اطلاعات ہیں، آزاد کشمیر میں. جی، آزاد کشمیر میں، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں. اور مشتاق صاحب، آپ بتائیے، جس طرح سے پولیس نے ایک حملہ کیا مظاہرین پر اور کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں کل، یہ ایک ایسے وقت پہ ہوئی ہیں جب بین الاقوامی دنیا کشمیر کے لیے جو ہے وہ اپنی حمایت کا اظہار کر رہی تھی. اس کی ٹائمنگ پاکستان کے لیے اچھی نہیں نظر آتی. آپ کیا کہیں گے؟
ڈاکٹر توقیر آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پر جو ہیئرنگ ہوئی اس میں مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکی اہلکاروں کو اجازت دی جائے کہ وہ کشمیر اور بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جا سکیں اور وہاں کی صورتحال کو دیکھ سکیں. اس کے باوجود آپ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ اپنا دھرنا قائم رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ آگے چل کر کے سری نگر تک جائیں. کیا آپ کی جو نصب العین ہیں اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے کل کی ہیئرنگز کے بعد یا ویسے ہی ہیں؟ نہیں تو جو آپ سے سوال ہے ڈاکٹر توقیر آپ سے جو سوال ہے وہ یہ کہ آپ کے لاہے عمل میں کوئی تبدیلی آئے گی کل کی ہیئرنگز کے بعد؟ جی. جی قمر آقا، ہمارے پاس چند منٹ اور ہیں کشمیر کے معاملے پر، لیکن یہ بتائیے 6 مہینے کا ڈیڈ لائن جے کے ایل ایف نے دیا ہے، وہ بالکل ایک آزاد سوچ رکھنے والی کشمیری تنظیم ہے. کل کی جو ہیئرنگز ہوئی ہیں یہاں واشنگٹن میں، اس کے بعد آپ لوگ بتائیے کہ بھارت کی سرکار میں کوئی تبدیلی آئے گی ان کی سوچ میں کشمیر کے حوالے سے؟ نہیں، اور کل کی باڈی بھی ریپرزینٹیٹیو نہیں تھی کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام کانگریس مین جو یہاں جمع ہوئے تھے، جو اپنی کنسٹیٹیوئنٹ سے سن رہے تھے، کیا وہ بھی ریپرزینٹیٹیو نہیں تھی؟ نہیں تو کیا اجازت ملے گی کہ بین الاقوامی مبصرین کشمیر جائیں اور حالات کو دیکھیں؟ مشتاق مناز ہے. اچھا.
اچھا آغا صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں. مشتاق منہاس کو لیتے ہیں. یہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں وزیر اطلاعات ہیں. اور منہاس صاحب اگر فرض کیجئے JKLF نے اٹیمپٹ کیا کہ وہ سرحد پار کرنے کی کوشش کی تو انتظامیہ کو کیا احکامات دیے گئے ہیں؟ ڈاکٹر جبار کو لے لیں.